نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں عارضی طور پر دنیا میں رکھا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ ہمیں دنیا چھوڑ کر کے جانا۔ لاکھوں کروڑوں لوگ چلے گئے، ہمارے گاؤں میں سے، ہمارے محلے میں سے، ہمارے گھروں میں سے بہت سارے رشتہ دار چلے گئے۔ ایک وقت آنا ہے کہ ہمیں بھی یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا۔ دنیا نے کسی کو ساتھ نہیں دیا اور نہ دنیا کسی کو ساتھ دے گی۔ دنیا کو قرآن کریم میں دھوکے کا سامان کہا گیا، متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ سبوں کے ساتھ دنیا نے دھوکہ دیا، ہمارے ساتھ بھی یہ دھوکے کا کام کرے گی۔ اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جس طریقے پر دنیا میں رہنے کا کہا گیا، ہمیں ہدایت دی گئی، قرآن اور حدیث میں ہمیں جو رہبری کی گئی، اس کے مطابق ہمیں دنیا میں رہ کر کے دنیا کی زندگی کو پورا کرنا۔ اسی کا نام عقل مندی ہے، اسی کا نام سمجھداری ہے، اسی کو ہوشیاری کہتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی سمجھدار نہیں، کوئی ہوشیار نہیں، کوئی عقل مند نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے جو علوم عطا فرمائے تھے، آقا نے خود بیان فرمایا ایک حدیث پاک میں، اوتیت علم الاولین والآخرین۔ ایک بات یہ یاد رکھو کہ جس زمانے میں جو نبی ہوتا، وہ نبی کے پاس اس وقت تک کے سارے لوگوں سے زیادہ علم ہوا کرتا ہے۔ اس نبی سے بڑھ کر کے کوئی عالم نہیں ہوتا۔ اللہ پاک اس نبی کو سب سے زیادہ علم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے، جتنے مجھ سے پہلے انبیاء آئے، وہ کتنے آئے، چند نبیوں کا نام، رسولوں کا نام قرآن کریم میں، احادیث میں بیان کیا گیا، لیکن یوں کہا جاتا، ایک روایت میں بیان کیا گیا کہ 2,24,000 کے قریب انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے، لیکن اس کا تذکرہ نہ ہمیں قرآن میں ملے گا نہ حدیث میں ملے گا۔ 1.25 لاکھ کے قریب تو بہت مشہور بات ہے، 1,24,000 کے قریب انبیاء اور رسول آئے، تو ان تمام کا علم، ہم میں سے یہاں اتنا بڑا مجمع ہے، سب کے پاس کچھ نہ کچھ نالج اور علم تو ہے۔ کسی کے پاس کھیتی باڑی کا، کسی کے پاس کاروبار کا، کسی کے پاس اور کسی لائن کا، سب کے پاس کچھ نہ کچھ علم ہے۔ تو ہر زمانے کے نبی کے پاس سب سے زیادہ علم، ایسے 1.25 لاکھ یا 2.25 لاکھ کے قریب نبی، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ان تمام نبیوں کا علم اللہ پاک نے مجھ اکیلے کو دیا ہے۔ ان تمام نبیوں کا علم مجھ اکیلے کو دیا۔ اوتیت علم الاولین والآخرین۔ اور قیامت تک جتنے آئیں گے لوگ، مفتیان کرام، قضات، فلاسفر، مناطقہ، جو بھی آئیں گے، جن کو جو علم دیا جائے گا، ان تمام کا علم اللہ پاک نے مجھے دیا۔ اور آدمی جتنا زیادہ علم والا ہوتا، اتنی اس کے پاس سمجھداری بھی زیادہ ہوتی، اتنی فراست بھی زیادہ ہوتی، وہ معاملے کو تاڑ لیتا، معاملے کو سمجھ لیتا۔ اس لیے ایک درمیان میں یہ بات بھی کہہ دوں، ہمیں ضرورت ہے آج کے زمانے میں کہ ہم علماء کے ساتھ میں جڑے رہے، علماء کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، ہمارا ربط ہو۔ علماء سے اگر ہم کٹ گئے تو ہماری زندگی ادھوری رہے گی، ہماری زندگی کٹی ہوئی رہے گی۔ اس لیے علماء کی رہبری میں ہمیں چلنے کی ضرورت ہے، بلکہ علماء کا اکرام کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ بس یہ اچانک بات یاد آ گئی، ہم کھا کر آ رہے تھے تو ایک مکان سے علماء کرام کا مقدس مجمع نکل رہا تھا۔ ہمارے ساتھی نے بتایا کہ یہ آج تمام علماء اور مدرسین کی دعوت تھی۔ بہت مبارک ہو دعوت کرنے والوں کو، یہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اکرموا حملۃ القرآن،
ارے علماء کا اکرام کرو، ان کی عزت کیا کرو، ان کا احترام کیا کرو۔ فمن اکرمہم فقد اکرمنی، جو علماء کا احترام عزت کرے اکرام کرے، آقا فرماتے اس نے میری عزت کی، میرا اکرام کیا۔ ومن اکرمنی فقد اکرم اللہ، اور جس نے میرا اکرام کیا اس نے اللہ کا اکرام کیا۔ اس پر بس نہیں کیا، آپ نے آ کے فرمایا الا لا تنقصون حملۃ القرآن حقوقہم، سنو میری امت کے لوگوں، علماء کو ان کا حق دینا، علماء کو ان کا حق دینا، لاک ڈاؤن میں تنخواہ دینا، یہ بھی آ گیا اس میں، الا لا تنقصون حملۃ القرآن حقوقہم، علماء کا حق دیا کرو، ہاں ان کا جہاں پر احترام کی جگہ احترام، جہاں بیٹھنے کا ان کا مقام ہے ان کو وہ مقام دیا کرو، ان کا اکرام کرو، ان کا حق دیا کرو۔ اور وجہ بھی بیان فرمائی کیوں ان کا اکرام کرو، اس لیے کہ فَإِنَّهُم مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى بِمَكَانٍ، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک ایسے مقام اور ایک ایسے درجے کو پہنچے ہوئے، کاد یکون حملۃ القرآن انبیاء، قریب ہے کہ یہ علماء نبی ہوتے، ہاں نبیوں جیسا درجہ، قریب ہے کہ یہ علماء نبی ہوتے، الا لا یوحیٰ الیہم، مگر فرق اتنا ہے کہ نبیوں پر وحی آیا کرتی تھی اور ان علماء پر وحی نہیں آتی، یہ فرق ہے، الا لا یوحیٰ الیہم، ان اللہ تعالی لیغضب، کبھی اللہ بہت غصہ میں ہوتے، بہت جلال میں ہوتے ہیں، اور اللہ جب غصہ اور جلال میں آ جائے، جیسے ہم نے کئی مرتبہ سنا ہے میدان حشر جو قائم ہوگا، اس وقت ہمیں کوئی نبی کی ہمت نہیں، طاقت نہیں، مجال نہیں کہ وہ اللہ کے سامنے اپنی زبان کو کھول سکے، کسی کی ہمت نہیں۔ وجہ ہم نے یہی سنی اور یہی وجہ ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی جلال میں ہوں گے۔ ہاں آج قرآن کو آپ پڑھے کھولے، قرآن کی تفسیر کا آپ مطالعہ کرے، اللہ نے جو اپنے نام بتائے ہیں، جو اپنے نام، کبھی اللہ نے اپنا نام رحمان بتایا، کبھی رحیم بتایا، کبھی لطیف بتایا، اور کبھی کریم بتایا، جو اللہ نے جتنے نام بتائے سارے ناموں میں ایک ایک اللہ کے نام میں پیار ٹپکتا ہے، کرم ٹپکتا ہے، اللہ کا ایک ایک نام، ایک ایک اللہ کے نام میں پیار، کریم ہو سکتا ہے، کون رحیم ہو سکتا ہے، کون دیالو ہو سکتا ہے، تو کون کریم ہو سکتا ہے، کون رحیم ہو سکتا ہے، کون دیالو ہو سکتا ہے۔ ایک اللہ والے بیان فرماتے کل میدان حشر قائم ہو، اور میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں اعلان فرما دے کہ میرے بندے ادھر آؤ، آج میرا جی چاہتا ہے کہ تم چاہو تو تمہارا فیصلہ تمہاری ماں کے حوالے کر دوں، تمہاری ماں کی مرضی تمہارے بارے میں جو فیصلہ کرے مجھے منظور ہے۔ ہم جانتے دنیا کی ماؤں کو کہ ہماری ماں ہمارے لیے اپنی اولاد کے لیے کبھی برا فیصلہ نہیں چاہتی، بیٹا دشمن بھی بن جائے، اپنی بہو کا ہو جائے، بہو وہ واقعات کو سن کر کے الگ بھی ہو جائے، ماں روئے گی، وہ اپنی اولاد کتنی ہی اس کو دکھ، بددعا دینے والی ماں نہیں ہوا کرتی، وہ اپنی اولاد کتنی ہی اس کو دکھ دے لیکن زیادہ کچھ نہیں۔ ہاں ایک شاعر یوں کہتے ہیں کہ ماں بہت زیادہ غصے ہو تو وہ رو پڑتی ہے۔ واہ واہ، بہت اچھی پیاری بات انہوں نے کہی، واقعی میں ماں وہی ہے، بہت زیادہ غصہ ہو تو وہ ماں رو پڑتی ہے، رو کر کے اپنا غصہ خالی کر دیتی، لیکن وہ ماں زبان سے اپنی اولاد کے لیے بددعا کا جملہ نہیں نکالتی، اپنی اولاد کے لیے ہر وقت میں اچھائی چاہے گی، اپنی اولاد کے حق میں اللہ سے وہ نیک دعائیں کیا کرے گی، تو ماں تو برا نہیں چاہتی۔ تو وہ اللہ والے کہتے اللہ تعالیٰ یوں فرمائے تم چاہو تو تمہارا فیصلہ تمہاری ماں کے حوالے، مرضی تمہاری ماں کی، جو فیصلہ کرنا ہو وہ کرے، اور اگر تم چاہو تو تمہارا فیصلہ میں کروں، میں اپنا فیصلہ کہتے میں اپنا فیصلہ اپنی ماں کے حوالے نہیں کروں گا، میں اپنا فیصلہ اللہ کے حوالے کروں گا۔ وجہ بیان کرتے وہ خود، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میری ماں وہ میرے حق میں برا فیصلہ نہیں کر سکتی،
جبکہ اس ماں سے کروڑوں گنا زیادہ رحم کرم تو میرے اللہ کے پاس ہے. اللہ اس سے زیادہ کروڑوں گنا رحیم کریم ہے اپنے بندوں کے ساتھ. جب میری ماں کے پاس تھوڑا سا رحم کا حصہ، کرم کا حصہ آیا تو وہ ماں میرے لیے برا فیصلہ نہیں کر سکتی، تو اتنا بڑا کریم رہی اللہ، وہ میرے لیے کیسے برا فیصلہ کر سکتا ہے؟ وہ اللہ بہت بڑا کریم ہے. لیکن کبھی کبھار اللہ پاک غضب میں آتے ہیں، کبھی کبھار اپنا جلال، اپنا پاور، اور وہ اوریجنل پاور اللہ پاک قیامت کے دن دکھلائیں گے. اس وقت میں کسی کی مجال نہیں، کسی کی ہمت نہیں اللہ کے سامنے اپنی زبان کو کھولے، اپنے ہونٹوں کو کھولے. وہ وسیلہ عطا فرما، یہ دعا مانگو تو یہ وسیلہ تو علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما کہ اس جگہ میں جانب میں ایک جگہ کا نام ہے، اس جگہ میں اللہ نے وہ پاور رکھا کہ اس جگہ میں جو آدمی ریزرو ہے، میں اس جگہ میں پہنچوں گا. ہاں وہ جگہ میرے لیے پرائیویٹ ہے، ریزرو ہے، میں اس جگہ میں پہنچوں گا. میرے علاوہ دوسرا کو صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، میں پہنچوں گا. پہنچ کر کے وہاں سجدہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، میں پہنچوں گا. پہنچ کر کے وہاں سجدہ کروں گا، لمبا سجدہ کروں گا، اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا. ابھی نہیں کہہ سکتا کہ میں کیسی حمد و ثنا بیان کروں گا. آقا یوں فرماتے، میں ابھی نہیں کہہ سکتا. پھر بہت میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، بہت اللہ خوش ہو جائیں گے. اللہ خوش ہو کر کے پھر فرمائیں گے یا محمد ستائش کر لی میری، بہت تاسل توتا وشفا تو شفیان کر لی، اب سر اٹھاؤ اس کر لی، میری بہت تعریف کر لی، میری بزرگی بڑائی بیان کر لی، اب سر اٹھاؤ، مانگو تمہاری مانگ پوری کی جائے گی، شفاعت کرو قبول کی جائے گی، سوال کرو دیے جاؤں گے. پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا، اللہ کے نبی علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے. اور حدیث کی کتابوں کی تشریحات میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام 7 مرتبہ شفاعت فرمائیں گے. ایک تو شفاعت ہوگی شفاعت کبرا، شفاعت عظما، اس کے علاوہ 6 شفاعت اللہ کے نبی علیہ السلام اور فرمائیں گے. رحیم کریم ہے اللہ کے نبی علیہ السلام. اللہ کی جو صفت ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں بھی بہت ساری وہ صفات ہے. رحمت للعالمین، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت بڑی صفت ہے، رحمت للعالمین. اس وقت نبی کا رحم جوش میں آ جائے گا. اللہ کے حضور اس میں رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے، جہنم میں رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، اس میں رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے. مجھے یہ تو شفاعت نہیں کرنی کہ اللہ تعالیٰ تو جہنم سے چھوڑ ان کو نکال دے، چھٹکارا دے دے، یہ تو شفاعت نہیں کرنی. لیکن باری تعالیٰ اتنی تو میں ضرور بات کہنا چاہتا ہوں، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے لیکن ان کا تھوڑا سا عذاب ہلکا کر دے. یہ میں شفاعت کرتا ہوں، یہ آخری شفاعت ان کفار کے حق میں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی. تو وہ میدان حشر میں کوئی ہمت نہیں کر سکے گا. کیوں؟ اللہ غضب میں ہوں گے، اللہ جلال میں ہوں گے. اور اس وقت میں کسی بڑے سے بڑے نبی کی ہمت نہیں کہ اللہ کے حضور کوئی بات کہہ سکے، اللہ کے حضور کوئی اپنی بات کو رکھ سکے، کسی کی ہمت نہیں ہوگی. اللہ جب جلال میں آ جائے تو پھر بس اللہ ہی خیر فرما. حدیث میں کہا گیا ان اللہ تعالی لیغضب، کبھی کبھی اللہ غضب میں آ جاتے، اللہ جلال میں آ جاتے. اللہ کا جلال آج کے زمانے میں کیا ہے؟ اللہ کا جلال یہ ہے کبھی دوسروں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا، ہماری مسجدوں کو وہ ڈھا رہے، ہمارے مدرسوں میں قفل تالے لگ رہے، ہمارے کاروبار کو اجاڑے جا رہے، ہماری نسلوں کو ختم کیا جا رہا، ہمارے بچوں کو کبھی توپوں کے دہانے کھڑا کر کے ان کو ختم کر دیا جا رہا. یہ اللہ کے غضب کی علامت ہے، اللہ کے غصے کی علامت ہے. اللہ پاک غصہ اور ناراض ہوتا ہے چلاتے نہیں، یہ اللہ کے غصہ کی علامت ہے. سردی گرمی کا موسم یہ برابر چلاتے نہیں، یہ اللہ. یہ حدیث میں کہا گیا ان اللہ تعالی لیغضب فتسلم الملائکہ، یہ حدیث میں کہا گیا ان اللہ قاری پر قرآن کی خدمت
اچانک اللہ کی نظر ایک عالم پر پڑ جاتی، ایک قاری پر، قرآن کی خدمت کرنے والے پر، ایک حافظ پر، ایک مفسر کا میں حملۃ القرآن اولیاء اللہ فمن والا ہے وہ عالم کا مقام ہے۔ حملۃ القرآن اولیاء اللہ فمن والاہم فقد والا اللہ ومن عاداہم فقد عاد اللہ۔ حدیث میں کہا گیا عالم اللہ اس کا والا اللہ، جو ان علماء سے دوستی کرے گا، پیار کرے گا، اللہ اس کو بھی اپنا محبوب بنائے گا، اپنا دوست بنائے گا۔ فمن عاداہم فقد عاد اللہ، اور جن علماء کو دشمن بنائے گا اللہ اس کو آیت کرے، جو رہبری کرے، علماء کی رہبری میں چلے، علماء جو ہمیں ہدایت کرے، جو رہبری کرے، علماء کی ٹانگ کھینچنے والا علامہ رشید احمد گنگوہی علیہ رحمہ ایک بہت بڑے زبردست محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، اور بہت زبردست صاحب کشف آدمی گزرے ہیں۔ ان کو بہت دور کی بات بہت ساری کتابوں میں بیان کیے گئے، اللہ کی طرف سے ان کو بہت دور کی بات دکھائی دیتی تھی، ایسا ہونے والا پہلے سے ان کے سامنے پیچھے پردوں کو کھول دیا جاتا، کیا ہونے والا وہ ان کو اللہ پاک دکھائی دیتے۔ یہ کشف ہوتا، صاحب کشف یہ بزرگ تھے، وہ قسم کھا کر بیان فرماتے۔ علامہ رشید احمد گنگوہی علیہ رحمہ جو علماء کو برا بلا کہتا ہے، دیکھیے اللہ کی طرف سے مجھے یہ کہلوایا جا رہا ہے، جو میں عطا فرمائے۔ علامہ رشید احمد گنگوہی علیہ رحمہ بیان فرماتے، کوئی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ رشید احمد گنگوہی علیہ رحمہ بیان فرماتے کہ جو عالم کو برا بھلا کہتا ہے، عالم کی ٹانگیں کھینچتا ہے، ان میں کیڑے نکالتا ہے، عالم کے عیوب کو تلاش کرتا، وہ مر جائے تو اس کی قبر کھول کر کے دیکھ لو، اس کا چہرہ قبلہ سے ضرور ہٹا ہوا ہوگا، قبلہ سے اللہ اس کا چہرہ ہٹا لیں گے۔ اور میں ابھی بیان کر سکتا ہوں آپ کو علامہ رشید احمد گنگوہی کے مکاشفات، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ ان کو کیسی کیسی باتیں سمجھا دیا کرتا تھا۔ بعد ایسے اللہ کے ولی گزرے، اللہ ان کو سمجھا دیتے، انہوں نے دیکھا ہی یہ بات، کس کی قبر میں چہرہ پھیرا ہوا، کس کے قبر میں سے چہرہ ہٹ گیا قبلہ کی طرف سے، یہ دیکھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے اور بہت سو نے سنا ہے، جو وقت کے بہت بڑے ولی، قطب ابدال، غوث میں سے عمر قدو، ان کے بیانات آج بھی کتاب میں، اور بہت سو نے سنا ان کا، پالن پوری نور اللہ عمر قدو، ان کے بیانات آج بھی کتاب میں، اور بہت سو نے سنا، ان کانوں سے سنا۔ حضرت فرماتے جو علماء کے پیچھے پڑتا ہے اللہ پاک ان کی نسلوں میں سے علم کو اٹھا لیتا ہے۔ اس کے گھر میں جاہل پیدا ہوں گے، سب اوباش پیدا ہوں گے، حافظ اس گھر میں نہیں ملے گا، عالم اس گھر میں نہیں ملے گا، سب سے پہلا عذاب اس پر یہ مسلط کر دیا جائے گا۔ خیر میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا، یہ درمیان میں بات آ گئی، یہ زندگی ہمیں ایسی گزار دی جیسے ہمیں کہا گیا، قرآن اور حدیث میں ہمیں کہا گیا ایسی زندگی گزار کر کے ہمیں یہاں جانا۔ وہ زندگی کون بتائے گا ہمیں کیسی گزارنی؟ اس پر مجھے یہ بات یاد آ گئی، یہ علماء سے ہم جڑے رہے، علماء ہماری رہبری کریں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور یاد آ گئی مجھے ایک حدیث، بڑی پیاری تھے، سب سے بڑے عالم، ایک حدیث ابھی اچانک اور یاد آ گئی مجھے، ایک حدیث بڑی پیاری اچھی حدیث ہے، میں نے حدیث کی کتاب میں تو کہیں نہیں دیکھی، لیکن میں نے ایک اور بیانات کی کتاب خطبات میں نے قاری طیب حکیم الاسلام صاحب رحمہ اللہ، ان کے خطبات میں نے یہ حدیث دیکھی ہے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو ان علماء کی ضرورت ہے، ان کی ہدایت میں، ان کی رہبری میں، وہ جیسے چلائے ویسے چلا کرو، ان کی رہبری میں چلا کرو، لیکن یہ علماء کی رہبری کی ضرورت کل تمہیں میدان حشر میں بھی پڑے گی، کل میدان حشر میں بھی تمہیں ان کی رہبری کی ضرورت پڑے گی۔ یہی علماء ہوں گے جو ہمارے رہبر بنیں گے، جو ہمیں راستہ دکھانے والے، ہمارے دلوں میں یہ بات ڈالنے والے، کہنے والے کہ جاؤ اب بہت زیادہ تم تپش میں ہو، بہت اللہ پاک یہ اعلان فرمائیں گے، بھائی مجمع میں اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہوگا کہ اللہ پاک یہ اعلان فرمائیں گے چیزوں مجمع میں جتنے نابینا ہیں، اندھے ہیں، ہم نے ان کی پیاری چیزوں کو لے لیا تھا۔ حدیث میں کہا گیا ہے آنکھوں کو حبیبتئی، پیاری چیزیں، یہ پیاری چیزوں کو ہم نے لے لیا تھا،
بہت بڑی آزمائش میں، بہت بڑے امتحان میں ہم نے ان کو دنیا میں رکھا تھا، وہ جتنے نابینا ہیں وہ سب کھڑے ہو جاؤ، ہاں سب کھڑے ہو جائیں گے، سب کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ پاک یوں نظر فرما کر کہیں گے میرا پیارا بندہ شعیب کہاں ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام ایک جگہ سے کھڑے ہوں گے کونے سے، اللہ اعلان کریں گے شعیب کے ہاتھ میں سفید ریشمی جھنڈا دے دو، ان کو جھنڈا دیا جائے گا، چلو بھائی میرے بندے شعیب علیہ السلام کے پاس سب چلے جاؤ، سب چلے جائیں گے، جتنے دنیا میں کروڑوں کے صدارت دیں گے، قیادت دیں گے، عمارت دیں گے، لے لی تھی، ان کو اللہ پاک امیر بنائیں گے، صدارت دیں گے، قیادت سب عمارت دیں گے، وہ سب کے امیر بنیں گے، اور پھر اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ تم سب جنت میں چلے جاؤ، تمہارا حساب کتاب نہیں ہونا، جنت میں چلے جاؤ، ہاں سب جنت میں چلیں گے۔ حدیث میں ایسا ہے کہ اس وقت ہمیں علماء بیچ میں آ جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے باری تعالیٰ آپ نے ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا، حالانکہ یہ دنیا میں صبر کرنے والے تھے، دنیا میں صبر کیا اور یہ تکلیفوں کو انہوں نے انگیزہ برداشت کی، وہ اس لیے کہ ہم نے ان کے سامنے فضائل بیان کیے تھے، نابینا ہو تو ایسے فضیلت ویسی فضیلت، ہم نے فضائل بیان کیے تھے اس کے نتیجے میں، اور آپ نے ہمیں چھوڑ کر ان کو جنت کا فیصلہ سنا دیا کر کے مری۔ پھر اللہ پاک ایک اور اعلان فرمائیں گے دنیا میں جتنے کینسر کے مریض ہیں، پلیٹ کے مریض ہیں، وہ سارا مجمع کھڑا ہو جاؤ، آپ بہت کروڑوں کی تعداد میں کھڑے ہو جائیں گے، کینسر کے پلیٹ کے مریض، پیٹ میں ان کے جن کے پھوڑے ہوئے جس کے نتیجے میں مر گئے، وہ سارا مجمع کھڑا ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا میرا بندہ کہاں ہے؟ کون سا؟ حضرت ایوب علیہ السلام، بہت مشہور ہے حضرت ایوب علیہ السلام جو بہت بڑا کینسر کا مریض تھا، اللہ پاک نے بہت مرض میں ان کو امتحان میں ڈالا تھا، تو حضرت ایوب علیہ السلام ان کو کھڑا کیا جائے گا، ان کے ہاتھ میں وہی ریشمی سفید جھنڈا دیا جائے گا، کہا جائے گا جاؤ ایوب علیہ السلام سب کو لے کر جنت میں چلے جاؤ، سب چلیں گے، پھر وہی علماء بیچ میں آ جائیں گے، اللہ سے کہیں گے، لیکن اللہ پاک ان کی بات نہیں سنیں گے۔ ایسے بہت سے کے بارے میں اللہ جنت کا فیصلہ سنائیں گے، علماء ہر وقت بیچ میں آ جائیں گے۔ پھر جب اللہ کو منظور ہوگا جتنوں کو جنت میں بھیجنا، جب اللہ فارغ ہو جائیں گے تو اللہ اپنے کرم رحم کے ساتھ ان علماء کی طرف متوجہ ہوں گے اور اللہ فرمائیں گے اور علماء سے ارے میرے بندو دنیا میں تم کیا کام کر کے آئے؟ کوئی حدیث پڑھاتا، کوئی تفسیر پڑھاتا، کوئی قرآن پڑھاتا، کوئی دعوت و تبلیغ کے ذریعے، کوئی اصلاح کے ذریعے سے، نہ معلوم کیسے کیسے تم نے لوگوں کی رہبری کی، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو تم نے جہنم سے بچایا ہے، اور آج آخرت میں تم آئے میدان حشر میں، اور آج تم نے میرے بندوں کو بھول دیا، اور میرے بندوں کو بھول گئے تم، اور تم اپنے فکر میں رہے کہ مجھے جنت مل جائے، مجھے جنت مل جائے۔ دنیا میں تو تم گلی گلی گھومتے تھے، گھر گھر گھما کرتے تھے، محلہ محلہ گھما کرتے تھے، گاؤں گاؤں گھما کرتے تھے، اور ایک ایک کی اصلاح کا فکر کیا کرتے تھے، سبوں کے پاس جایا کرتے تھے، معاشرہ ٹھیک ہو جائے، ہماری شادی بیاہ ٹھیک ہو جائے، ہمارے منگنی کے رواجات سب نکل جائے، رخصتی کے ساری بلائیں یہ ہمارے گاؤں سے ختم ہو جائے، یہ فکریں کیا کرتے تھے تم دنیا میں، اور تمہارا یہ مزاج تھا میرے گاؤں اچھا بن جائے، نبوی طرز پر میرا گاؤں آ جائے، میرا علاقہ آ جائے، میرا پورا ضلع آ جائے، پورا میرا ملک آ جائے، پوری دنیا آ جائے، یہ تم فکریں کرتے تھے۔ اور آج یہاں آنے کے بعد میں تمہارا یہ فکر ہو گیا کہ اللہ میری جنت، اللہ میری جنت، تو یہ میرا ٹھاٹے مارتا مجمع ہے میرے بندوں کا، تم جنت میں چلے جاؤں گے تو میرے بندوں کا کون ہوگا؟ میرے بندوں کا کون ہوگا؟ جاؤ اللہ کے بندو، جیسے دنیا میں میرے بندوں کا فکر کیا کرتے تھے، آج اس مجمع میں گھسو اور تمہاری مرضی چاہے ہے علماء کا مکان نکال کر جنت میں لے جاؤ، نکال کر جنت میں لے جاؤ، یہ ہے علماء کا مقام میرے بھائیوں۔ اس لیے علماء سے مربوط رہنے کی ضرورت ہے، علماء سے جڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ علماء عالم ہوا کرتا ہے، وہ نزاکت کو جانتا ہے۔ دیکھیے سبوں سے غلطی ہو جاتی ہے، بھول ہو جاتی ہے، کبھی کوئی لغزش ہو جاتی، یہ سبوں سے ہوتی ہے۔ ہاں نبیوں کے علاوہ کوئی محفوظ نہیں ہے۔
کوئی معصوم نہیں ہے نبیوں کے علاوہ، ان کے علاوہ سبوں سے غلطی ہو جاتی، ایک عالم سے اگر ہو جائے۔ حدیث میں ایسا ہے اگر دنیا میں کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کی کوئی گناہ اور اللہ کو ناراض کرنے کا کام نہ کرے، تو میں ایسا مجمع پیدا کروں گا جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، گناہ کرے گا، نتیجے میں بعد پھر میرے سامنے توبہ کرے گا، میرے سامنے آنسو بہائے گا، اور اس کے نتیجے میں اس کو معاف کر دوں گا۔ توبہ کرنے کے فضائل بیان کیے، اس میں یہ بیان کیا گیا، اس میں یہ بیان کیا گیا تو لغزش ہو جانا، بھول ہو جانا، خطا ہو جانا، کبھی کوئی ایسی بات ہو جانا جیسے ہم سے ہوتی ہے، ایسے بڑے عالم سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو ہم نشانہ نہ بنائیں، ہماری آخرت خراب ہوگی، ہماری قبر اجڑ جائے گی، ہماری نسلیں تباہ ہو جائے گی، ہماری نسلیں ویران ہو جائے گی، نسلیں ویران ہو جائے گی۔ اس لیے علماء سے ہم جڑے رہے، مربوط رہے۔ میں اصل بات کہہ رہا تھا، جو جتنا زیادہ عالم ہوتا ہے اللہ اتنی سمجھداری اس کو دیتے، عالم کے پاس سمجھداری ہوا کرتی ہے، وہ معاملہ سمجھ لیتا، اس لیے عالم ہی فکر کرتے۔ اکثر دیکھو آپ کوئی ایسا مسئلہ ہو تو وہ مسئلے کو حرکت میں لانے والے، بگاڑ ہو تو ختم کرنے والے، کوئی اچھائی کو کام میں استقامت نصیب فرمائے، ان کے حوصلوں کو اللہ بلند فرمائے، ریا کے کام میں استقامت نصیب فرمائے، ان کے حوصلوں کو اللہ بلند فرمائے، ریا سے، سمعہ اور شہرت سے اللہ بچائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، جب یہ بات آ جاتی ہے تو پھر کیا کرایا سارا بیکار جاتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہر کام ہونا چاہیے، میرا اللہ راضی ہو جائے، بس یہ مقصد ہونا چاہیے۔ اس مقصد کے ساتھ میں جو اٹھے گا، جیسے میں نے یہی مسجد میں شاید اور اکثر جگہ میں کہا کرتا ہوں، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ یہ بیان فرماتے، ایک ان کا بہت پیارا ملفوظ ہے کہ جو آدمی حق بات کہے اور حق بات ہو اور کہنا حق نیت سے ہو، اور جس کو کہا جا رہا ہے تو کہنے کے موقع پر حق موقع، اب میں تینوں باتوں کو جوڑ کر کہتا ہوں، حق بات حق نیت سے حق موقع پر کہے، جب کہنے کا موقع ہو اس وقت تک کہی جائے۔ تنہائی میں لے جا کر کوئی بات سمجھانے کا موقع ہے تو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تنہائی میں لے جاؤ، کہو۔ یہی بات امام شافعی علیہ رحمہ نے بیان فرمائی ہے کہ اگر مجمع میں کسی کو کہہ دیا جائے، ارے بھائی کیا کرتے ہو تم، تمہارا کاروبار کیسا، تمہاری کھیتی باڑی کیسی، ارے تمہارے گھر میں تمہاری عورتیں مذکورات کا خبر نہیں رکھتے تم، تو یہ نصیحت نہیں، فضیحت، اس کو مجمع کے سامنے تم ذلیل کر رہے ہو، رسوا کر رہے، وہ تمہاری بات قبول نہیں کرے گا، مانے گا نہیں، تمہارا دشمن بنے گا۔ اور وہی بات کہہ لو اور مجمع چھٹ جائے، اکیلا رہ جائے، یا اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اکیلے لے جاؤ، ارے بھائی اپنے گھر پر بھی نظر رکھو، آپ کے گھر میں ہم نے ایسا سنا، دیکھیے میں صرف آپ یہ اپنے کاروبار میں یہ خیال رکھے، تو یہ بات آپ کی، اس کا خیال رکھے، آپ یہ اپنے کاروبار میں یہ بات قبول کرے گا، یہ بات آپ کی نصیحت بنے گی، وہ قبول کرے گا، وہ بات قبول کرے گا، نصیحت بنے گی، اس کی زندگی کی اصلاح یہ اس کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ علماء جو کام کر رہے، اللہ پاک ان میں اخلاص عطا فرمائے، اخلاص کے بغیر تو ہر کام بیکار ہے، ہر کام اللہ کے یہاں پر اس کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے بڑے عالم تھے، اور عالم سمجھدار ہوتا ہے، اس سے بڑا کوئی سمجھدار اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑا سمجھدار دنیا میں نہیں آیا، آپ سے بڑا۔ آقا اسی بات کو، جو میں بات شروع کی تھی، دنیا دھوکے کا سامان ہے، بہت سو کو دھوکہ دے کر چلی گئی، تمہیں ہمیں بھی یہ دھوکہ دے گی۔ بہت سو کے منبروں پر سے اعلان سنتے ہیں نا، ہم نے ہزاروں کے سنے، اچانک صبح میں اٹھے، کبھی رات میں 4 بجے اعلان ہوتا ہے فلانے بھائی کا انتقال ہو گیا، ان کے جنازے کی نماز 8 بجے، فلانی بہن کا انتقال ہو گیا، ان کی جنازے کی نماز 2:30 بجے 3 بجے، یہ بہت سو کا ہم نے اعلان سنایا۔ ارے میرے بھائیوں، کل میرے نام کا بھی اعلان یہی مسجد کے منبروں سے ہونے والا، یہ میری بولتی زبان بند ہوگی، میرا ہلتا ہاتھ تھما ہوا ہوگا،
میرے چلتے پاؤں رکے ہوئے ہوں گے، میرے بدن میں جو خون گردش کر رہا ہے وہ ٹھنڈا پڑ گیا ہوگا، میری آنکھیں کھلی ہوگی، میری بیوی سامنے ہوگی، میری جوان بچی، میرا بچہ مجھے ابا کہے گا، کوئی نانا کہنے والا، کوئی دادا کہنے والا، آنکھیں کھلی ہوگی، میں دیکھ نہیں سکوں گا۔ یہی زبان جو ٹنوں کے حساب سے بولا کرتی، کل میری وہ پیاری بچی آئے گی تو اس کو بیٹا نہیں کہہ سکوں، میری زبان پر تالا لگ گیا ہوگا، میری زبان بند ہوگی، اور میری زبان سے اپنی بہنوں کو میں نہیں بلا سکوں گا، اپنی پیاری ماں کو میں آواز نہیں دے سکوں گا، جو مجھ سے دنیا میں محبت کرنے والے کسی کو میں جواب نہیں دے سکوں گا۔ وہ دن میرے ساتھ آنے والا، یہی بدن کا ڈھانچہ پڑا ہوگا، میں اپنے ہاتھ سے میں اپنے کپڑے نہیں نکال سکوں گا، لوگ میرے کپڑے نکالتے ہوں گے، کپڑے نکلتے نہیں ہوں گے تو کینچی سے کاٹ دیے جائیں گے، میرے لیے ایک طرف تختہ بچھایا جا رہا ہوگا، ایک طرف لوگ کہیں گے بھائی ان کے لیے جنازہ لاؤ، کوئی کہے گا بھائی یہ مر گئے ان کے لیے پانی گرم کرو، کوئی کہے گا بھائی ان کو نہلانے والے لاؤ، ایک طرف نہلانے والے ہوں گے، ایک طرف کفن پہنانے والے ہوں گے، ایک طرف پانی گرم کرنے والے۔ وہ دن آنے والا، وہ دن آنے والا، کسی کو چھوڑے گا نہیں، یہ دن کسی کو چھوڑے گا نہیں، ہم سب کو قبروں کے حوالے جانا۔ ایک شاعر یوں کہتے، ازل سے ہی اجل کو یہ کام سونپا ہے، چمن سے پھول چننا ویرانے میں چھوڑ دینا۔ اللہ نے یہ شروع سے ہی ایک نظام چلا رکھا ہے، گھروں سے، آبادیوں سے، محلوں سے، شہروں سے ایک ایک جان کو نکالو، چمن سے پھول کو چننا، گھروں میں سے جانوں کو نکالو، ویرانے میں، قبرستان، جنگل میں، گورواڑے میں، اس کو بھی چھوڑ دینا۔ ہمارے باپ کو ہمارے گھر سے اٹھایا، قبرستان چھوڑا، دادا کو اٹھایا، قبرستان چھوڑا، اماں کو اٹھایا، قبرستان چھوڑا، دادی کو اٹھایا، قبرستان چھوڑا، ارے بڑی بہن کو اٹھایا، قبرستان چھوڑا، پورا گھرانہ چلا گیا، پورا گھرانہ۔ ارے فضائل اعمال کی حدیث ہے، آنکھیں کھول دینے والی حدیث، جب گھر سے جنازہ اٹھتا تو ایک دم سے رونے والے روتے، اس وقت ہمیں زیادہ روتے، جب جنازہ اٹھتا رونا چاہیے، رونا آتا ہے اس وقت ہمیں، جدائیگی کا صدمہ ہونا چاہیے۔ ملک الموت علیہ السلام دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے، ارے بھائی کیوں روتے ہو، اللہ کی بندیوں کیوں روتے ہو، کیوں روتے؟ میں نے اس کا کھانا نہیں چھینا، میں نے اس کا پینا نہیں چھینا، میں نے اس کی سانسیں ختم نہیں کر دی، اللہ نے جتنا کھانا دیا تھا یہ کھا چکا، اللہ نے جتنا پانی دیا تھا پی چکا، اللہ نے جتنے کپڑے پہننے کا مقدر میں رکھا تھا پہن چکا، جتنا بنگلے اور محل میں رہنا مقدر میں تھا رہ چکا، جتنی سانسیں مقدر میں تھی ساری سانسیں وہ لے چکا، میں نے اس کی کوئی چیز کو نہیں چھینا ہے، نہیں لی میں نے۔ اور سنو اے رونے والوں، تم یاد رکھو میں گھر میں آتا رہوں گا، یہ گھر میں آتا رہوں گا، بار بار آتا رہوں گا، یہاں تک کہ اس گھر میں ایک جان ہوگی، ایک مرغی کا بچہ ہوگا، ایک کتیا کا پلا ہوگا، ایک جان ہوگی اس گھر میں، تو میں اس گھر میں آتا رہوں گا، ہر جان کو میں لے جا کر کے یہاں سے ویرانے میں چھوڑوں گا، اور اس مکان کو اور اس محل کو میں کھنڈیر بنا دوں گا، ایک جان کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ملک الموت علیہ السلام کی آواز کو اگر سن لے رونے والے تو جانے والے کا فکر چھوڑے اور اپنے فکر میں لگ جائے۔ آج تو اس کا جنازہ اٹھا اور یہ ملک الموت تو کہتا ہے کل میں تجھے بھی لینے آؤں گا، تیری بیوی کو بھی لینے آؤں گا، تیرے بچوں کو بھی لینے آؤں گا، تو یہ اپنے فکروں میں لگ جائے۔ وہ دن آنے والا ہے میرے بھائیوں، ہم سب کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا، قبرستان میں جانا ہے، قبر تنہائی کی جگہ ہے، تنہائی اور اندھیری کی جگہ ہے، وہی حدیث میں بیان کیا گیا۔ قبر جو اعلان کرتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، اللہ کا شکر ہے ہمارے لیے نظام چلا کہ مٹی کو کھول کر کے، زمین کو کھول کر ہمیں اس میں دبا دیا جاتا ہے، نہیں تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ،
ایک راستے میں کتا مر جائے، صبح میں دیکھا، شام کو وہاں سے گزرنے کا ہو تو ہم سب کو تجربہ ہے، ہم نے دیکھا وہ کتا پھولتے اس کے پاؤں بھی ادھر ہو جاتے، بہت پھول کر کے موٹا ہو جاتا۔ دوسرے دن گزرنے کا ہو تو ایک جگہ سے تھوڑا وہ پھٹ جاتا ہے، اندر سے پیپ وغیرہ نکلتا ہے، پھر پیٹ پھٹتا ہے، اندر سے آنتیں نکلتی ہیں، اور یہ اگر وہاں سے اٹھا نہ لیا جائے تو وہ کتے کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے مرے ہوئے جانور کے ساتھ، قبر میں یہ میری ناش پھولے گی، ہاں میرا بھی بدن پھولے گا، میرا بھی پیٹ پھٹے گا، اندر سے انتڑیاں نکلے گی، یہ میری پیاری آنکھوں کو یہ کیڑے نوچیں گے، یہ میری زبان کو کاٹیں گے کیڑے، یہ سب میرے ساتھ ہونے والا، یہ سب میرے۔ اسی بات کو سرکار فرماتے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سمجھدار آدمی نے یہ بات بیان فرمائی، دنیا میں سب سے بڑا سمجھدار اللہ کے نبی علیہ السلام وہ بیان فرماتے، دنیا میں سمجھدار وہ آدمی ہے، سمجھدار وہ آدمی ہے جو موت کے بعد کی آنے والی زندگی کی تیاری کرے، وہ سب سے بڑا سمجھدار۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا میں رہنا، دنیا کا سامان بھی جمع کرنا، کچھ دنیا کی ضرورتیں بھی اکٹھی کرنی، مال دولت دھن کو بھی جمع کرنا، یہ سب اجازت ہے، لیکن اس کو ایسی دنیا نہ بنائے جس کو متاع الغرور کہا، جو ہمیں دھوکہ دے دے۔ کیا دھوکہ دے؟ دنیا کیا دھوکہ دیتی ہے؟ کیا دھوکہ ہے دنیا کا؟ دنیا کا دھوکہ یہ ہے تمہیں مسجد سے دور کرے گی، یہ دنیا کا دھوکہ، یہ دنیا آ رہی ہے تمہیں روزوں سے دور کرے گی، تمہیں رشتہ داری سے دور کرے گی، تمہیں اعتکاف سے دور کرے گی، تمہیں حج سے دور کرے گی، یہ دنیا کا دھوکہ ہے۔ مال دولت جمع کرنے میں تمہیں سود تک لے جائے گی، انٹرسٹ تک لے جائے گی، اور سود اور حلال حرام میں تمہیں تمیز نہیں رہے گا، یہ دنیا ہے، یہ دھوکہ ہے دنیا کا۔ مال جمع کرنے کے چکر میں حلال حرام کو نہ دیکھا جائے۔ ارے میرے بھائیوں، ابھی کچھ ایسی مجبوریاں ہیں کہ جس مجبوری کی وجہ سے ہمیں بینک کے ساتھ میں معاملات کرنے پڑتے، بینک کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ معاملات ہم سبوں کے ہیں، اس میں بھی ذرا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں بھول سے ہمارے گھر میں انٹرسٹ اور سود نہ آ جائے، بیاج نہ آ جائے، اس میں بھی نہ آ جائے۔ اگر آ گیا تو ہم نے ہماری نسلوں کو تباہ کر دیا، اگر آ گیا اس دن ہم نے ہمارے کاروبار کو اجاڑنے کا فیصلہ کر دیا، ہمارے مکانوں کو ضائع کرنے کا ہم نے فیصلہ کر دیا۔ میں نہیں کہتا، یہ میں نہیں کہتا، وہ سچے سمجھدار ہادی کامل اللہ کے رسول علیہ السلام فرما گئے، ما من قوم یظہر فیہم الربا الا اخذوا بالصنع۔ جس برادری میں، جس محلے میں، جس قوم میں سود کا لین دین عام ہو جائے، سب سے بڑا عذاب یہ آتا ہے کہ اللہ ان کے مالوں کو چھین لیتا ہے۔ صنع کے معنی قحط، مال کو چھین لینا، کاروبار کو اجاڑ دینا، مجبور ہو کر گھروں کو بیچ دینا۔ قرضہ اتنا چڑھ گیا کہ کوئی ادائیگی کی شکل نہیں، تو اب یہ گھروں کو بیچ دو، بڑا پلاٹ بیچ دو، کھیت کا یہ ٹکڑا بیچ دو، وہ فلانی چیز لیتی وہ بیچ دو۔ ارے ایسے لاکھوں لوگ برباد ہو گئے جنہوں نے بہت آمدنی کے چکر میں سود میں ہاتھ ڈالا، انٹرسٹ میں ہاتھ ڈالا۔ ما من قوم یظہر فیہم الربا الا اخذوا بالصنع وما من قوم یظہر فیہم الرشا الا اخذوا بالرعب۔ کہ جس قوم میں رشوت کا لین دین عام ہو جائے، تلاٹی سے کام کرانا ہے، 50 روپے جو ویوہار ہو کرنے کے لیے تیار ہے، وہاں چلے گئے بس ویوہار کر لو، وہاں چلے گئے ویوہار کر لو۔ ارے جہاں مجبوری ہے ویوہار کرنے میں، اس کے بغیر کام نہیں چلتا تو ویوہار کرو بھائی، تو دو تم کام کرانے کے لیے، لیکن جہاں چلتا ہے وہاں پر پھر دے کر زبردستی یہ رشوت کا لین دین عام ہو جائے گا۔ اللہ پاک ان کفار کا، ان غیروں کا رعب تمہارے دلوں میں ڈال دے گا، تم مرعوب ہو جاؤ گے، بہت زیادہ ہوتے ہوئے تمہارا کچھ نہیں آئے گا۔ ما من قوم یظہر فیہم الرشا الا اخذوا بالرعب اذا ظہر الربا فی قریۃ
فقط احلوا بانفسہم عذاب اللہ۔ ایک حدیث میں کہا گیا جس قوم اور برادری میں سود کا لین دین عام ہو جائے، انٹرسٹ کا لین دین عام ہو جائے، انہوں نے اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر واجب کر لیا، اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی، انہوں نے اللہ کے عذاب کو اتارنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ کا عذاب میں نے کہا وہ حدیث میں کیا شکل میں آئے گا؟ اللہ تمہارے کاروبار کو اجاڑے گا، مکانوں کو اجاڑے گا، تمہاری نسلوں کو اجاڑ دے گا۔ جو سود میں ہاتھ ڈالتا ہے اپنی اولاد کے لیے، میرے ایک ایک بچے کا مکان بن جائے، سب بچوں کے الگ الگ دکانیں بن جائے، لیکن وہی بچوں میں اب یہاں مردوں کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ جو سودی آدمی ہوگا، کاروبار والا، جو سودی کاروبار کرنے والا، اللہ اس کی نسلوں میں ہیجڑے پیدا کرے گا۔ مرد لڑکے چھوکرے پیدا ہونا بند ہو جائیں گے، لڑکیاں پیدا ہوگی۔ علماء نے لکھا اگر کوئی لڑکا بھی پیدا ہوا تو وہ دماغ کے اعتبار سے آدھا ہوگا، کچھ کام کا نہیں ہوگا، 50% وہ بچہ، ایسے لڑکے پیدا ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو علماء ہمیں رہبری کرے، یہ سود کی باتیں ہمارے سامنے آتی رہتی تو اس سے ہم بچے، سن کر کے بس ہم بات کو چلتی نہ کریں۔ یہ سچی باتیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سچی باتیں، صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سچی باتیں ہیں، اس لیے ہم بچے۔ کبھی اگر ہاتھ ڈال دیا ہے ایسا کسی اللہ کے بندے نے کوئی مجبوری میں، تو معاملہ صاف کر لے، اللہ کے ساتھ معاملہ اپنا صاف کر لے، وہ بندے سے صاف کرے، اللہ سے صاف کر لے، اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہہ لے اللہ بہت بھول ہو گئی، میرے غفلت میں نادانی میں ایک کام کر لیا تھا، مجھے پتا نہیں تھا، اللہ آج میں احساس کے ساتھ، بڑی ندامت کے ساتھ، بڑی شرمندگی کے ساتھ اے اللہ میں ہاتھ پھیلا کر تیرے سامنے بھیک مانگتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دینا، بہت بڑا میں نے جرم کر لیا۔ قرآن کریم آپ پڑھو، قرآن میں زنا کا تذکرہ ہے، قرآن میں چوری کا تذکرہ ہے، قرآن میں ڈکیتی کا تذکرہ ہے، قرآن میں رشتے ناطے توڑنے کا تذکرہ ہے، قرآن میں میراث اور وارثہ دینے نہ دینے کا تذکرہ ہے، سارے گناہ نیکیوں کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ لیکن گناہوں کا جب اللہ پاک نے ذکر کیا ہے، قرآن میں زنا کا ذکر کیا ہے، چوری کا ذکر کیا، فلانے کا ذکر کیا، اللہ اتنے سخت لہجے میں، ڈراؤنے لہجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کہا جتنا اللہ پاک نے سود کا جب تذکرہ کیا۔ ہاں، سود کا تذکرہ، جزاکم اللہ۔ اللہ پاک نے سود کا تذکرہ کیا، قرآن میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ جو تم نے سود کا معاملہ کیا، جو کیا اس میں کچھ ہفتے دین کچھ باقی رہ گئے، تو جو باقی رہ گئے مسئلہ سامنے آ گیا تو اب چھوڑو سب کو، جس سے لینا ہے وہ چھوڑو، دینے کا مسئلہ ہے وہ بھی معاملہ صاف کرو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سب صاف کرو معاملہ۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر قرآن کہتا ہے سخت لہجے میں، یعنی اللہ کہتے میرے ساتھ لڑنے کے لیے میدان میں آ جا۔ اللہ کہتے میرے مقابلے کے لیے، میرے ساتھ لڑنے کے لیے میدان میں آ جا، اللہ کے رسول سے لڑنے کے لیے میدان میں آ جا۔ اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کا چیلنج ہے سود کھانے والا، سود میں ہاتھ ڈالنے والا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب عہد کریں، پکا عہد کریں۔ جو بگاڑ ابھی چل رہا ہے نا، اصلاح معاشرہ کی فکریں چل رہی ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ یہاں پر ہی خطرے والا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی آپ کو سنا چکا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان اور اثر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اپنے زمانے کی بات فرماتے، ہم جب دنیا کمانے نکلے تو ہمارے سامنے دنیا کمانے کی 100 لائنیں آئی، یہ لائن سے دنیا کما سکتے، یہ لائن سے، یہ لائن سے، یہ لائن سے، ہمارے سامنے بہت سارے راستے آئے، لیکن ہم نے 99 راستے شک والے پائے تو ہم نے چھوڑ دیا۔
ایک راستہ جو بغیر شک والا تھا وہ راستہ ہم نے اپنا لیا، جو بغیر شک والا تھا اس کی ضرورت ہے بس ہمارا رزق یہ حلال ہو جائے۔ من اکل طیبا، حدیث میں کہا گیا بس جس کا کھانا طیب ہو جائے، حلال سے بھی اوپر کا درجہ ہے طیب کا، حلال سے بھی اوپر کا درجہ، جس کا کھانا طیب ہو جائے۔ وعمل فی سنت، زندگی کا ہر کام سنت کے مطابق ہو جائے، ہر کام۔ نکاح کا ماحول ابھی شروع ہونے والا، ہر دیہات میں ہر گاؤں میں ہمارے نکاح سنت کے مطابق ہو۔ ان اعظم النکاح برکت نیسرہ مؤونۃ، بڑا بابرکت نکاح وہ ہوتا ہے کہ جس میں خرچہ بہت کم ہو، یہ سنت طریقہ ہے، یہ سنت، خرچہ جس میں بہت کم ہو، یہ برکت والا نہیں۔ برکت والا نکاح کا کیا مطلب؟ وہ نکاح نپتا ہے، برکت والا وہ نکاح نپتا ہے۔ لاکھوں روپے خرچ کر دیے، ہفتے کے بعد اپنی بہو آئی روٹ کر کے چلی گئی، مجھے چھوکرا پسند نہیں ہے۔ چھوکرا کبھی کہتا ہے مجھے وہ چھوکری پسند نہیں، ارے اس کے نکاح میں تم نے 2 لاکھ خرچ کیے، ولیمے میں تم نے 5 لاکھ خرچ کیے، اور نہ معلوم کتنا لاکھوں کا خرچ کیا۔ یہ اسراف فضول خرچی اللہ کو پسند نہیں آئی۔ نکاح میں سے اللہ پاک برکت کو اٹھا لیتا ہے، برکت کو چھین لیتا، اس لیے بہت کم خرچے والا نکاح۔ ارے خرچہ ہم کریں، نکاح ہمارے بچوں کے نکاح ہو تو سنت طریقہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے، بچے کا لباس بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، بچیوں کا لباس سنت کے مطابق ہونا چاہیے، بچیوں کی رخصتی سنت کے مطابق ہونی چاہیے، ہمارے ولیمے سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ اللہ نے 2 پیسے دیے، ابھی اعلان ہوا ہے مسجد کے نام پر، حدیث میں ہے من بنا للہ مسجدا کمفحص قطات بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ ایک حدیث ہے جو مجھے یاد ہے، اور بہت ساری حدیث ہے۔ ایک حدیث میں جو اللہ کے لیے مسجد بنائے، کتنی بنائے، یہ حدیث میں کہا قطات ایک پرندہ ہے، جو قطات پرندہ زمین پر بیٹھ کر اپنے پروں کو یوں فڑفڑاتا اور اپنا گھونسلہ اور مکان بنا لیتا اتنا، اور اسی میں انڈے رکھتا، اسی میں بچے وہ بناتا، تو اتنی مسجد بنا لے۔ من بنا للہ مسجدا کمفحص قطات، قطات پرندے کے گھونسلے کے معنی، اتنی مسجد بنا لے، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک عالیشان محل تیار کریں گی۔ اتنی مسجد تو کیا فائدہ، اس میں تو ناک بھی نہیں رہے گی، سجدہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ مسجد بنتی ہو تو اس میں جو حصہ لے سکتے ہو حصہ لو، جو حصہ لے، آپ ایک نل دے سکتے ہو نل دے دو، آپ ایک پائپ دے سکتے ہو پائپ دے دو، آپ جو ایک مسلح دے سکتے ہو مسلح، ایک پنکھا دے سکتے ہو پنکھا، مسجد کے بنانے میں تعمیر میں حصہ لے لو، اللہ محل بنائے گا۔ یہ ہے جگہ مال دیا ہو خرچ کرنے کی جگہ، یہ ہے یتیم یہ خرچ کرنے کی جگہ ہے، بیوہ یہ خرچ کرنے کی جگہ۔ میرا بچہ ہارون رشید کے بچے کی طرح دلہا بن کر کے گھر سے نکلا، عجیب قسم کا جوڑا اس کے بدن پر، عجیب قسم کی خوشبو اس کے بدن سے پھوٹ رہی، اس کے جوتے دیکھو تو ایک بادشاہ اور شہزادہ ہو ایسے اس کے جوتے، اس کے چشمے وہ ہزاروں کے چشمے بنے ہوئے، اور جس محلے میں جس گھر کے سامنے سے گزر رہا وہی گھر میں میری بیوہ ماں رہ رہی، جس بیوہ ماں کے جوان بچے کا 2 دن کے بعد میں نکاح ہے، اس کی تاریخ 2 دن کے بعد ہے، جہاں گھر کے سامنے وہ جوان بچے کا وہاں سے گزرنا تھا، وہ بیوہ کا گھر سے نکلنا تھا، اور اس کے اوپر نظر پڑے گی، وہ بیوہ کے دل کو تم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تمہارے جوان بچے کے جوتے نے اس کے دل کو زخمی کر دیا، اس کے چشمے کے گلاس نے اس کے بچے کو تم نے زخمی کر دیا، اور اس کے جوتے نے اور اس کے کپڑوں نے وہ بیوہ کے دل کو تار تار کر دیا۔ اب وہ جب بیوہ کیا سوچے گی، وہ کیا میں وہاں پر خرچ کیا کرو، نکاحوں میں، رخصتیوں میں، شادی بیاہ میں، شربتوں میں اپنے پیسوں کو ضائع مت کرو، کل اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، دنیا ختم ہو جائے گی، بچے کے اوسر کا خرچہ ہے، اب اس میں تو کرنا ہی پڑے گا، ارے وہی بچہ پہلے بچے کے اوسر کا خرچہ سنتے حدیث کئی مرتبہ میرے کانوں سے ٹکرائی، سنتے فضائل اعمال کی، نہیں سنتے حدیث، کئی مرتبہ میرے کانوں سے ٹکرائی، اے ابن آدم تیرا پاؤں وہاں سے ٹلے گا نہیں
جب تک اللہ کو اس کا جواب نہ دے مال کہاں سے لائے، اب میرا دیا اللہ پوچھے گا 5 لاکھ کہاں خرچ کیے تو نے، کہاں خرچ کیے، اب میرا جواب ہوگا میرے بچے کے ولیمے میں نکاح میں، یہ جواب کوئی جواب ہوگا؟ اللہ اس کو پسند کرے گا؟ اس لیے اللہ کے بندو ہمارے نکاح سنت کے مطابق ہونے چاہیے، ہمارے ولیمے سنت کے مطابق ہونے چاہیے، ہماری بچیوں کی رخصتیاں سنت کے مطابق ہونی چاہیے، ہر کام سنت کے مطابق۔ من اکل طیبا، جو طیب حلال کھانا کھائے، وعمل فی سنت، اور زندگی کا ہر کام سنت کے مطابق کرے، ہر کام زندگی کا سنت کے مطابق، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اور ایسا دنیا میں جیے، ایسی زندگی گزارے کہ کسی کو اس سے تکلیف نہ پہنچے، لوگ اس کی تکلیفوں سے معمون ہو، بچے ہوئے رہے۔ أَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ دخل الجنہ، وہ آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام فرما 3 کام کر ایسا جیے کہ ہم سے کوئی دکھی نہ ہو، ہاں دلوں کو صاف رکھ کر کے۔ دیکھیے ایک بات، بس یہ دلوں کو صاف کہا میں نے جملہ، اور اللہ نے ایک بات دل میں ڈالی، وہی بات کہہ دو آپ لوگوں کو۔ حضرت مولانا جانتے ہیں بہت سارے بوڑھے تجربہ کار ایک جملہ کہا کرتے، بات میں اختلاف ہوتا ہے، جس کو بولتے ہیں کیا اپنی زبان میں مت بھید، تو مت بھید تو ہونا چاہیے، اس سے کام اچھا بنتا ہے۔ مدرسے کا کام ہو رہا ہے، ایک کہہ رہا ہے ایسا بناؤ، دوسرا کہہ نہیں ایسا بناؤ، تیسرا کہہ ایسا کیوں بنا دیا، تو یہ رائیوں کا اختلاف، مت بھید، اس سے کام اچھا ہوتا ہے، یہ اختلاف ہونا چاہیے، بنانا چاہیے۔ ایمان والا دشمنی کے قابل نہیں ہوا کرتا، دشمن نہیں بنانا چاہیے۔ تبکریا کی اس مسجد میں نے سنایا ہوگی یہ حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے تھے۔ بیت اللہ شریف کا طواف فرماتے فرماتے آپ نے یہ نظارہ دیکھا، یہ بیت اللہ کا طواف کرنے والا عجیب لغت والے، زبانوں والے، الگ الگ ملکوں والے، سب کی زبانیں الگ، الگ الگ رنگت والے، زبانوں والے، الگ الگ ملکوں والے، سب عاشق بن کر کے بیت اللہ کا طواف کرتے، سب دھنی بنے ہوئے۔ تو یہ جب آپ نے نظارہ دیکھا، بیت اللہ کی عظمت کا خیال آیا، آپ نے طواف کو روک دیا، طواف کو روک کر کے آپ بیت اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور آپ نے بیت اللہ سے کہا، بیت اللہ تیری عظمت کا کیا کہنا، تیرے مقام کا کیا کہنا، اللہ نے تجھے کیا عزت دی، کیا مقام، کیا مرتبہ دیا، لیکن اے بیت اللہ سن، تجھ سے کئی گنا زیادہ اللہ کی نگاہ میں ایک ایمان والے کا مقام اور مرتبہ ہے، تجھ سے کئی گنا زیادہ ایک ایمان والے کا مقام اور مرتبہ ہے۔ ایمان والا معمولی نہیں ہے، اس ایمان والے سنی کر دی میرے بھائیوں، یہ باتوں کو بہت سی مرتبہ ہم نے سنا، لیکن ان سنی کر دی میرے بھائیوں، یہ بات ایسی نہیں ہے۔ من بھید یہ بھی گھروں کو اجاڑنے کا بہت بڑا سبب ہے، ہمارے کاروبار کو برباد کرنے کا بہت بڑا سبب ہے۔ یہ اختلاف اور جھگڑے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جس کاروبار میں چوریاں آستین چڑھانا شروع ہو جائے وہ کاروبار ویران ہو جاتا ہے، حدیث کا مفہوم بتاتا ہوں، اور جس کاروبار میں دشمنیاں شروع ہو جائے، صلہ رحمی ختم ہو جائے، بھائی بھتیجے سے، بھائی بھائی سے جھگڑنا شروع ہو جائے، چچا بھتیجا آپس میں جھگڑنے لگے اور دشمنیاں ہونے لگے، وہ کاروبار ویران اور برباد ہو جاتا ہے۔ یہ کاروبار اور اپنی کھیتی باڑیوں کو اجاڑنے کا سبب ہے۔ آپ اپنی نسلوں کو کہاں دھکیل رہے ہو؟ بہت سی باتیں سنی لیکن ہم نے انسنی کر دی، یہ آتی، ارے نہیں آنی چاہیے، نہیں آنی چاہیے، 100 مرتبہ نہیں آنی چاہیے، اس کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، ارے نہیں آنی چاہیے، یہ بات غلط ہے، نہیں آنی چاہیے، لیکن اس سے وہ میرا دشمن بن گیا، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، دشمن نہ بناؤ اس کو، بات اس کی رائے الگ ہے، اس کی رائے الگ، اس کو الگ سمجھ میں آیا، اس کو الگ سمجھ میں آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے احادیث کو آپ دیکھیں گے، عجیب عجیب باتیں آپ کو ملے گی، عجیب عجیب، آپ کو جس سے زیادہ لگاؤ تھا ان کو بات پرائیویٹ باتیں بتائی، حضرت ابو ذر غفاری کو پرائیویٹ بات، سلمان فارسی کو پرائیویٹ بات، حضرت عمر کو پرائیویٹ بات، حضرت علی کو پرائیویٹ بات،
جن سے جیسا لگاؤ تھا ان کو پرائیویٹ بٹھا کر الگ الگ باتیں بیان فرمائیں. ایک آپ کا لگاؤ، انس کو ایک مرتبہ بلا کر آپ سال آپ کی خدمت میں رہنے والا حضرت انس کو ایک مرتبہ بلا کر آپ نے فرمایا یا بنی، بہت اچھے انداز میں، اے منّے، اے پیارے بچے، ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل. اے منا، اگر تو 24 گھنٹہ یہ کام کر سکے کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں کچھ نہ ہو، کینہ کپٹ، تو ایسا کر. ہاں، اپنے دل کو صاف رکھ. اور پھر آپ نے فرمایا یہ میں تجھے خالی کہتا نہیں، وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، میں خود بھی ایسا کرتا ہوں، میں اپنا دل صاف رکھتا ہوں، اپنا دل صاف، کسی کے بارے میں میرے دل میں کوئی کینہ میل میں نہیں رکھتا. وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، اور جو میری سنت، میرے طریقے کو پیار رکھتے سنت ہے، اس لیے میرے ہے کہ اپنے دلوں کو صاف رکھے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت بڑی سنت ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اپنے دلوں کو بھی ایمان والوں کے بارے میں صاف رکھے. ارے بھائی رکھیں گے، ارے بھائی سب مجمع زوردار بولے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، اللہ کی بات سن کر، اللہ کے رسول کی بات سن کر، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ سے وعدے کی نیت سے سب کہے انشاءاللہ ہمارے دلوں کو صاف رکھیں گے بھائی. اللہ ہم سب کے دلوں کو صاف کر دے. ہاں، ایک دوسرے کے بارے میں کبھی ضرورت پڑے میرے بھائی تو معافی مانگ لیا. کسی کو بہت زیادہ آپ نے دکھ دیا ہے، تکلیف دی، معافی مانگ لے. ابھی یہ متاع الغرور میں ہے، کبھی ایسا نہ ہو ایسی حالت میں دنیا دھوکہ دے دے. ملک اصلِ ضرورت کے، اس لیے میرے بھائیوں دلوں کو صاف رکھا کرے. گاؤں میں جو مسئلے ضرورت کے، جو ہمارے بھول ہوگی، متولی سے بھول ہوگی، جو کام کرے گا اسی سے بھول ہوگی. اب میں کچھ سے بھول ہوگی، متولی سے گاؤں کی فکر لے کر، وہ گاؤں کی فکر لے کر، مدرسے کی فکر لے کر، مسجد کی فکر لے کر، قبرستان کی فکر لے کر، اور جو ہمارے گاؤں کی ضرورت ہے اس کی فکر لے کر کے وہ کھڑے ہوتے. ایسے مسئلے ہمارے سامنے آئے تو پھر ہم ان کا ساتھ بھی دیں. ہاں، ان کے حوصلوں کو ہم اور زیادہ بڑھائیں، ان کی ہمتیں ہم نہ توڑیں. جیسے ابھی ہمارے سامنے مسئلہ آیا تو ہم نے فوراً کہہ دیا کہ بہت اچھا سوچا آپ نے. ہاں، یہ ہمارے ساتھی ہیں مولوی شہاب الدین صاحب دامت برکاتہم دارالعلوم چھاپی کے استاد ہیں، بہت مقبول استاد ہے. تو مولانا ہمارے سامنے یہ رکھا کہ ہم نے گاؤں میں ایسا سوچا ہے کہ گاؤں کے نبھاؤں کے لیے ایک پیٹیا ہم نے خریدی، پیٹیا لائے اور گھر اور گاؤں میں یہ شروع کیا تھا. ہم ہی کرنے والے آج بھی ہم ذمہ دار. ہم نے 2 سال ہوئے اور گاؤں میں یہ شروع کیا تھا، گھر پہنچائے، آج بھی ہم ذمہ داروں میں ہیں. تو یہی پھر مشورے سے طے ہوئے. اور فرضی جو ہم نبھاؤ خرچ دیتے سالیانہ، اس سے کئی بڑھ جاتا ہی ہے، کبھی بڑھ جاتا. اور بہت سی عورتیں مجھے خبر دیتی ہے کہ مولوی صاحب آپ ڈبے منگواؤ، بھر چکے ڈالتے ہیں تو اندر جاتا نہیں. بہت سے ایسے اللہ کے بندے بھی ملتے اور خبر دیتے کہ اب یہ منگوا لو. تو اب ایک منظم طریقہ، بہت اچھا انداز ہے یہ. اس سے پتہ نہیں چلتا ہر گھر کے آدمی کو بھی کہ میں کتنا ڈال رہا، کبھی 2 روپے ڈال دیے، کبھی 5 روپے. تو ایسے ہوتے ہوتے ایک ڈبے میں سے کبھی 500 روپے، کبھی 5000، کبھی 4000 اس میں سے نکل دے. اور وہ سالیانہ دیتا ہے، وہ جو گاؤں کا ہے وہ 1200، اور اس سے زیادہ وہ سال میں 2 مرتبہ 3-3 ہزار دے رہا ہے. اور اس کو یہ بھی پتا نہیں کہ میں کتنا دے رہا ہوں، اس لیے کہ اس کی بیوی نے ڈالا، اس نے بھی ڈالا، اس کے بہنوں نے بھی، کیا ہے، بچوں نے بھی ڈالا، جو بھی وہ ڈبہ پڑا ہے تو کبھی 10 روپے. اب اس سے مدرسہ چلے گا، مسجد کا نظام چلے گا. اب یہ جب تک چلتا رہے گا، جتنا اس کا کیا ہے کار ثواب کا کام ہوتا رہے گا، سب میرے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. اس لیے کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بھی کام کرنے اور ساتھ دینے کی ضرورت ہے. اس لیے یہ ڈبے بھی ہمارے گھر پہنچے تو اس میں ہم للہ رقم ڈالے، للہ رقم، اور اللہ کے واسطے ہم ڈالے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، ان کی سیرت کو میں بیان کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے، کتنے بڑے مالدار تھے اور بہت زیادہ خرچ کرنے والے تھے، بہت زیادہ. اور جو خرچ کرتا ہے نا، ایک حدیث سن لو خالی، بس ایک حدیث، اللہم آتی منفقن خلفا.
حدیث ہے کہ اللہ جو اللہ کے نام پر خرچ کرے تو اس کا بدلہ تو اس کو دے دے. تم 5 روپے ڈبے میں ڈالو گے کاروبار میں 50 بڑھیں گے, 50 ڈالو گے کاروبار میں 500 منافع بڑھے گا, 500 ڈالو گے کاروبار میں 5000 کا منافع بڑھے گا. یہ طے بات ہے, اس لیے کہ یہ فرشتوں کی دعا ہے. اللہم آتی منفقن خلفا, جو اللہ کے نام پر دے اللہ اس کا بدلہ دے. اللہم آتی ممسکن تلفا, اللہ جو دینے کی جگہ پر نہ دے تو اس کے مال کو تو برباد کر دے. تو خرچ نہ کرنے والا بخیل کنجوس, اس کا مال ٹکتا نہیں ہے. بہت بڑا مالدار ہے لیکن وہ بہت جلدی ضائع ہو جائے گا. وہ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے جو بہت بڑے مالدار تھے اور بہت خرچ کیا کرتے تھے, اللہ نے اگر مال دیا ہو تو 2 جگہ بہت زیادہ خرچ کرنا. 2 جگہ بتا کر گئے ہو, 2 جگہ جاننی ہے بھائی ٹوکریا والوں, 2 جگہ جی. ایک جگہ تو بتائی جو بچے علم پڑھتے, جو مکتب ہے ادارے ہیں, طالب علم پڑھنے پڑھانے والے, وہ علم پڑھنے پڑھانے والوں پر اپنا مال زیادہ دینا. وہ تم نے 5 روپے دے دیے لیکن وہ 5 روپے سے کوئی بچہ پڑھا, وہ سلسلہ بڑھتا رہا, وہ حافظ بنا, عالم بنا, قاری بنا, حدیث پڑھانے والا, تفسیر پڑھانے والا, اس نے اپنے بچوں کو پڑھایا اور وہ مدرسے میں بیٹھا تو بہت سو کو بچوں کو پڑھایا. تمہارے 5 روپے کبھی قیامت تک وہ سلسلہ چلانے والا بن جائے گا, نہ رکنے والا. یہ خرچ کرنے کی جگہ ہے. اس لیے حضرت عبداللہ بن مبارک فرما گئے اگر دیا ہو تو خرچ کرنے کی جگہ پڑھنا پڑھانا ہے, طالب علم ہے. اور دوسری جگہ بتائی حج کا راستہ ہے, حجوں پر خرچ کیا کرو. یہ 2 جگہ بتا کر کے گئے. اس لیے یہ بھی اگر آپ کے سامنے آئے مسئلہ تو آپ یہ جو ترتیب سوچی گئی یہ سوچنے والوں کی ہمت اور بڑھے, اور بڑھے. اور جو کام کرنے والے ان کو بھی ہم ایک بات یہ بھی کہتے چلے, ان کو بھی ذرا محتاط رہنا چاہیے. اور ایک بات تو سیدھی بات ہے, پیسوں کا جو مسئلہ ہو اس میں بہت اٹینشن رہنے کا, بہت ایک دم ایسا کلین رہنے کی ضرورت ہے پیسوں کے معاملے میں. یہ مال نام ہی اس کا مال دل مال کے معنی موڑ جانے کا کام کرنے والا. وہ فوراً مال دل کو موڑ لیتا ہے, دل میں کھوٹ پیدا کر لیتا ہے, اور دل میں کچھ آ جاتا ہے, کون دیکھتا ہے, چلو ابھی لے لو بعد میں رکھ لیں گے, کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا ہے. اس لیے اکیلا آدمی کام نہ کرے. جو ڈبہ کھولنے کا وہ ایک نظام بنائے, اور اکیلا مولانا شہاب الدین صاحب ہے یا مولانا ہے یا کوئی دوسرا ہے, اکیلا وہ کام نہ کرے. جب یہ مسئلہ ہو تو 4-5 اپنے ساتھیوں کو بلا لے, بھائی کھولو, تو سب کے بیچ میں, تاکہ کسی کو کوئی انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے اور یہ کام چلتا رہے, یہ سلسلہ چلتا رہے. ایک مرتبہ ایسا ہو گیا اور لوگوں میں شک پیدا, اعتماد اٹھ گئے, نہ معلوم وہ لے جاتے کھولتے, نہ معلوم دیتے کہ نہیں دیتے, تو یہ راستہ بند ہو جائے گا. اس لیے یہ کام کرنے والے بھی بہت چوکنا رہے, ہوشیار رہے. اور ہم نے جو کام کیا ہے گاؤں میں, اس انداز سے ڈبے کھولے جاتے, ہم نے اس کے نمبر ڈال دیے 1 2 3 4 5. 1 نمبر مولانا کے گھر, 2 نمبر یہ بھائی کے گھر, 3 نمبر یہ ہمارے پاس میں پوری بک ہے. اس میں وہ خالی نمبر والا ڈبہ, وہ سارے نمبر. اب وہ 2-3 جانتے کہ 3 نمبر والا ڈبہ کس کا, 4 نمبر والا ڈبہ کس کا. اور پھر یہ رومال کھول کر کے بیٹھتے, بھائی کھولو ڈبے کھولو, کوئی دیکھتا بھی نہیں, نام اس پر لکھا ہوا نہیں رہتا, خالی نمبر, تاکہ یہ یادی کے لیے بھئی یہ نمبر کا آ گیا کہ نہیں, اگر نہیں آ گیا تو بعد میں لے سکے, کبھی گھر بند رہتا ہے. تو کس کے ڈبے میں سے کیا نکلا وہ کھولنے والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا, کہ جس سے گاؤں میں چرچا ہو کہ اس نے کم دیا, کسی ایک ڈبہ ہم نے کھولا تو اس میں سے 4 بکل اور نہ معلوم کیا اس میں سے نکلا. پیسے بھی نکلے لیکن وہ ڈبہ پڑا رہتا, تو بچوں نے وہ بکل بھی ڈال دیا, پینسل بھی ڈال دی, پین بھی ڈال دی, وہ سب لے کر پھر دیکھنی پڑی بک, میں نے دیکھی کہ بھئی یہ نمبر کس کا ہے, تو پھر یہ فلانے صاحب کا ہے. تو چپکے سے ایک بچے کو ان کے گھر وہ سارا سامان, تو اب کیا کرنا, تو ان کے گھر بھیجوا دیا. تو وہ کس کے ڈبے